بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ولاگ کے ساتھ۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو الیکشن ہے، سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ الیکشن کروائیں، اور کچھ بڑوں نے بھی آپس میں یہ طے کیا ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں الیکشن اس ملک کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے اس کا حل ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ بتائیں، کیونکہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان کے پاس وہی کینڈیڈیٹس ہیں، وہی سارے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اتنی جرات تو رکھتے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے اپنے بالکل جو نجی کارکن ہیں، چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں، ان کو ٹکٹ دیں۔ ایسے وہ نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ایسا ہے کہ اس میں کروڑوں اور اربوں روپیہ لگتا ہے، ایک جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کا اتنا پیسہ لگتا ہے، تو پھر جا کے کہیں وہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو عام کارکن بیچارہ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا؟ اس لیے یہ جب چیزیں سوچتے ہیں تو پھر یہ جو الیکشن ہے ملک کی صورتحال مزید بگاڑیں گے، سنواریں گے نہیں۔ اور جس طرح ان کا پورا رجیم چینج کیا، انہوں نے سارا کچھ، ہر چیز انہوں نے اپنی اپ کی ہے، اب سارا کچھ لیا ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس طرح ملک کے حالات جو ہے مزید خرابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ نہ تو ہمارا الیکشن کمیشن آزاد ہے، وہ تو منشی ٹائپ کا وہ بندہ ہے، اور سارا جو الیکشن کمیشن سارا اسی طرح کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو ہمارے جاگیردارانہ سسٹم ہے، جو ہمارا سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، یہ سارے اس چیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری جو پولیس انتظامیہ ہے، جو پرانے جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، چاہے موجودہ ہوں چاہے پرانے ہوں، جو پولیس ہوتی ہے وہ ان کی ٹاؤٹ ہوتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پولیس جو ہے وہ ان کی ہر قسم کی مدد کرتی ہے، دھاندلی میں، ہر چیز میں، اور پولیس کے خلاف تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے خیال میں اب اس وقت الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس وقت حل وہی ہے کہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے، ایسی قومی حکومت جس میں بالکل بے داغ لوگوں کو اس میں بلایا جائے اور اس میں ان کو خدمات دی جائیں، جو اپنے اپنے شعبے کے بہت ہی ماہر انٹلیکچوئل لوگ ہوں، تو پھر اس ملک کو بہت ہی کڑے احتساب سے گزارا جائے، ایسے احتساب سے جس میں کوئی کسی کا خیال نہ رکھے، بلکہ جو بھی ہے، چاہے وہ اگر میں احتساب محتسب لگا ہوں تو چاہے وہ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میں اس کو بھی ایسے ہی یہ سارا کام کروں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت جو ججز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، سپریم کورٹ کے جو معزز جج ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور جو اس وقت ہماری آرمی کے چیف ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب مل کر، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے ہی بچانا ہے، اس کو ہم نے ہی سنوارنا ہے، تو اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو سنواریں تاکہ اس ملک کا کچھ بہتر ہو۔ اور بہتر تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے اپنے حصے کا حصہ ڈالیں، تب ہو سکتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ جب ایسی حکومت بن جائے گی، پہلے وہ کڑا احتساب کرے، اور اتنا سخت احتساب ہو کہ دنیا کو پتہ چلے کہ احتساب کیا ہوتا ہے، کسی کا بھی خیال نہ رکھا جائے، کسی کی کوئی چیز کو کیا نہ جائے، اور پھر اس کے بعد جو آئین کی شرط ہے 62-63 کی چھلنی میں سے ہر ایک کو گزارا جائے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہو، چاہے وہ جو بھی ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ پہ آنا چاہتا ہے، وہ اس کو اس کھڑکی میں سے گزارا جائے۔ جو 62-63 کی آئین کی جو چکی ہے، اس میں اگر نہیں گزارا جائے گا تو پھر وہی صورتحال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ جتنے بھی چور، اچکے اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں وہی الیکشن لڑتے ہیں، اور وہی لڑ سکتے ہیں۔ دوسرے بیچارے تو عام بندہ تو اس کے پاس تو پیسہ بھی اتنا حرام کا نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں جھونک سکے۔ اس لیے پلیز اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے سب آگے آئیں، اچھے اچھے لوگ سب آگے آئیں، اور اس نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نظام کو کیوں ہم نے گلے سے لگا کے رکھا ہے؟ 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، انگریز ہمیں یہ نظام دے کے گئے، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اس کو تشکیل دیا تھا، یہاں کی عوام کو غلام بنانے کے لیے، لیکن پلیز خدا را اب تو ہم غلام نہیں،
اب تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس نظام کو خود اپنے طریقے کے ساتھ اس کو چینج کرنا چاہیے، اور یہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں خاص طور پر ان کو بہت ہی مضبوط کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر وہ مضبوط ہوں گی تو یہاں کی حکومتیں جو ہے وہ خود ہی یہاں کا سارا کام کریں گی، اور جو چھوٹے علاقوں کے وسائل ہیں وہ چھوٹے علاقوں پہ خرچ ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑے علاقوں کے جو وسائل ہیں وہ بھی ان کو ہی سارے دے دیتے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن ہم سب کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا طبقہ بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا پیسہ بھی بڑے بڑے شہروں میں خرچ ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے پسماندہ شہر ہیں وہ بیچارے ترقیاتی کاموں سے بھی ان سب چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سارے ملک کا جو کلیکشن سسٹم ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ جو غریب عوام پر ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول کبھی کچھ، وہ بیچارے غریب کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے الیکشن کو کیا کرے گا؟ الیکشن تو اس ملک میں ہونے چاہیے جہاں پہ عوام جو خوشحال ہو، عوام کے پاس پیسہ ہو۔ جہاں جن کے پاس پیسہ ہے، جو لٹیرے ہیں، چور ہیں، ان سے پیسہ نکلوائیں اور عوام کی بہبود پر خرچ کریں، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں ایسا اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ملک کی جو قسمت ہے وہ کبھی بھی سنور نہیں سکتی۔